واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، فرمایا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ جو شیطان سکھلاتے تھے علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ اس وقت جادوگر اور جادو نجومیت یہ عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے منع کرتے تھے، لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور جو یہودی لوگ تھے یہ جب جادو سیکھتے تھے تو یہ کہتے کہ ہم تو سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ یہودی لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان سکھاتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، نہ کہ سلیمان علیہ السلام۔ یہ شیاطین کا کام تھا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام تو کفر ان کو نہیں سکھاتے تھے، نہ وہ کفر کرتے تھے۔ ولیکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین کافر تھے، کفر کرنے والے شیاطین تھے۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب اس دور میں لوگوں نے کیا کیا کہ جادو کی، نجومیت کی اور دیگر ایسے علوم کی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اور لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو کرسی تھی اس کے نیچے اس کو رکھنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام پردہ فرمایا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے، جانوروں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جنات پر بھی، ہر مخلوق پر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، تو معاذ اللہ یہ جادو کا اثر تھا۔ اور یہ یہودی جو لوگ ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ تو جادوگر تھے، معاذ اللہ۔ ان یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے ہیں تو یہ جادو کے اثرات ہیں، نہ کہ یہ معجزات۔ تو لوگ انکار کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں نے خود جو کرسی کے نیچے وہ کتابیں رکھی ہوئی تھی، چھپائی ہوئی تھی، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے، جنات خود تو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، ان میں جرت نہیں تھی کہ وہاں جاتے، انہوں نے انسانوں سے کہا کہ آپ ان کو لے کر آؤ۔ تو وہ کتابیں منگوا کر کہنے لگے دیکھو جی یہ ہم نہیں کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام تو معاذ اللہ جادو سکھاتے، یہ دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو وہی کتابیں پھر یہودیوں میں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور وہ مشہور کرنے لگ گئے کہ یہ تو جادو ہم سلیمان علیہ السلام کی تعلیم کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اس علم کو لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر ایک انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو آپ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو وہ انگوٹھی اتار کر اپنی بیوی کے حوالے کر جاتے تھے کہ تم اسے اپنے پاس رکھو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام انگوٹھی اپنی بیوی کو دے کر گئے تو آپ کے آنے سے پہلے ایک جن حضرت سلیمان کی شکل بنا کر آیا، اور اس نے کہا جی کہ وہ انگوٹھی واپس کرو۔ تو بیوی نے انگوٹھی دے دی، تو وہ انگوٹھی پہن کر تخت سلیمانی پر بیٹھ گیا اور حکومت کرنے لگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر جب وہ آزمائش ختم ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آپ نے پھر دوبارہ جب تخت نشین ہوئے تو یہ پھر ان جنات نے اور ان کے ساتھ مل کر یہ سارا کفر پھیلانے والوں نے اسکیم بنائی کہ ہم یوں کتابیں لکھ کر یہاں نیچے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہودی پھر اس کو لے کے چل رہے تھے، اور وہ یہ دعوے دار تھے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو سکھاتے تھے اور وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں یہ آیہ مبارکہ جو 102 نمبر آیت ہے، اس آیہ مبارکہ کو نازل فرمایا،
فرمایا کہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے، ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطان کفر کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، اور وہ ہاروت اور ماروت تھے۔ یہ دو فرشتے تھے، جب انسان دنیا میں آنے کے بعد فتنہ فساد کرنے لگے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور اپنی منمانی کرنے لگے، تو فرشتوں نے کہا کہ انسان کتنا برا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر ہم اس کی جگہ پر ہوتے تو ہم تو کبھی گناہ نہ کرتے، کبھی غلطی نہ کرتے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ تو کہا یا رب العالمین، یہ تو انسان گناہ کرتا ہے، اگر ہم ہوتے تو ہم تو یہ گناہ نہ کرتے، غلطیاں نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایسا کرو، اپنے فرشتوں میں سے جو سمجھتے ہو سب سے سمجھدار اور سب سے دانا اور سب سے ذہین دو فرشتے جو ہیں وہ مجھے دے دو، میں ان میں انسانی خواہشات ڈالوں گا اور پھر آزمائش ہو جائے گی، پھر پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے دو فرشتے مقرر کر دیے، ایک ہاروت اور ایک ماروت، یہ دو فرشتے جی یہ ہماری طرف سے دو فرشتے ہیں، آپ ان کی آزمائش کیجیے۔ اور بعض روایات کے مطابق تین فرشتے تھے، تو ایک فرشتے نے تو پہلے ہاتھ اٹھا دیے کہ یا رب العالمین میں تیری آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتا، میں واپس جا رہا ہوں۔ ان دو نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آزمائش میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی خواہشات ان میں پیدا کی اور ان سے کہا کہ تین کام تم نے نہیں کرنے، ایک میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایک زنا نہیں کرنا، اور ایک شراب نہیں پینی، یہ تین کام تم نے نہیں کرنے۔ اور ان کو علم دیا یہ جادو کا، اللہ تعالیٰ نے سکھا کر یہ بھیجا اور کہا کہ یہ سکھانا کسی کو نہیں، جب تک کوئی ضد نہ کرے، خیال کرنا ہے اس چیز کا۔ تو ان کا وعدہ ہو گیا یا رب العالمین ٹھیک ہے، لیکن جب انسانی خواہشات آ جاتی ہیں تو پھر آزمائش بڑی سخت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں میں خواہشات نہیں ہیں، فرشتے صرف اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان میں خواہشات موجود ہیں، جنات میں خواہشات موجود ہیں، جہاں پہ خواہشات آتی ہیں وہاں پہ مرضی اور منمانی بھی آ جاتی ہے۔ اب ان کو بابل شہر میں اتارا گیا تو آزمائش شروع ہو گئی۔ ایک زہرہ نامی عورت جو حسین و جمیل تھی، وہ اپنے خاوند کا اور اپنا جھگڑا لے کر ان فرشتوں کے پاس آ گئی کہ جی میرے اور میرے خاوند کے درمیان یہ ایک تنازع چل رہا ہے، لڑائی چل رہی، فیصلہ کرو۔ اب وہ خوبصورت اس قدر تھی کہ یہ دونوں اس پر فدا ہو گئے، ہاروت بھی اور ماروت بھی، دونوں فدا ہوئے۔ اس نے کہا جی میرے اور میرے خاوند کا پہلے معاملہ حل کریں، مسئلہ حل کریں، اس کے بعد پھر میں آپ کی خواہش کو پورا کروں۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اس کے خاوند کو اس سے دور کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تم شرک کرو تو پھر تمہاری خواہش پوری کروں گا، کیونکہ یہ تو آزمائش تھی اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر تو شرک کرو تو میں تمہاری خواہش پوری کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، شرک تو ہم نہیں کرتے۔ اس نے بولا کہ پھر ایسا کرو کہ فلاں لڑکے کو قتل کر دو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گی۔ انہوں نے کہا وہ بھی نہیں کر سکتے، مشکل کام ہے، اور وہ سمجھ گئی یہ تو آزمائش ہو رہی ہے ہماری۔ اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ چلو یہ کام تم نے اگر نہیں کرنے تو یہ تھوڑی سی شراب پی لو، تو پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کروں گی۔ حالانکہ اللہ نے انہی چیزوں سے منع کیا تھا اور منع کر کے بھیجا تھا، وعدہ لے کے بھیجا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ باقی تو گناہ بڑے بڑے ہیں، شرک بھی بڑا گناہ ہے، قتل بھی بڑا گناہ ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ جڑا شراب پینا لینا ہے تھوڑے چھوٹا گناہ ہے، یہ کر لینے خیر ہے۔ اب آزمائش تھی، یہ شراب پی بیٹھے۔ جب شراب پی تو شراب کے نشے میں مست ہو کر کے قتل بھی کر دیا، قتل بھی ہو گیا۔ پھر شراب کی مستی میں شرک بھی ہو گیا۔ تو پھر جب یہ آزمائش میں پورا نہ اتر سکے، یہ گناہ ہو گئے، جب ہوش آئی تو پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے کہا کہ اب تم نے دنیا کا عذاب لینا ہے یا آخرت کا، بتاؤ۔ کیونکہ سمجھ تو ان کو بھی آ گئی تھی کہ آزمائش میں تو ہم فیل ہو گئے،
اور یہ تو عورت والا جو معاملہ یہ تو آزمائش تھا، کیونکہ زنا بھی کر بیٹھے تھے شراب کے نشے کے اندر، قتل بھی کر بیٹھے تھے، شرک بھی کر بیٹھے تھے، اور تینوں چیزوں سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب دنیا کا عذاب لوگے یا آخرت کا؟ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ آخرت عذاب تو بہت برا ہے۔ فرمایا اللہ ہمیں دنیا میں ہی کوئی عذاب دے دے، ہم آزمائش کو پورا نہیں کر سکے، ہم اس آزمائش میں فیل ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو جادو اللہ نے سکھا کے ان کو بھیجا تھا، تو یہ لوگ آ کر پھر ہاروت اور ماروت سے وہ جادو سیکھتے تھے۔ فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ جب وہ ان کے پاس سیکھنے کے لیے جادو آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو جادو نہیں سکھائیں گے، حتیٰ کہ وہ یہ بھی ساتھ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، باز آ جاؤ، یہ آزمائش ہے بہت بڑی، فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ لیکن جب پھر لوگ ضد کرتے تھے پھر یہ سکھا دیتے تھے، لیکن ایک بار بتاتے ضرور تھے کہ بھائی آزمائش ہے، باز آ جاؤ، بچ جاؤ، ان کے پیچھے نہ چلو۔ لیکن وہ جب نہیں باز آتے تو پھر ان کو سکھا دیا جاتا۔ تو سیکھتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ فرمایا یہ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان یہ تفریق ڈالتے، یعنی کہ اس قسم کا جادو سیکھتے جس میں یہ لڑائی ڈالتے میاں بیوی کے درمیان۔ انہوں نے لڑائی ڈالنا ہوتی، جھگڑا ڈالنا ہوتا، فساد کرنا ہوتا، ان کی جدائی کرنا ہوتی، تو یہ وہ جادو سیکھتے۔ اور یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے، میاں بیوی میں لڑائی کرانا، جھگڑے کروانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کاموں میں جو اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے۔ اب ہے تو حلال، لیکن فرمایا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور شیطان کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ طلاق ہے۔ ابلیس جو ہے وہ سمندر کی تہوں میں گہرائیوں میں بیٹھا ہوا اپنا تخت لگا کے وہاں موجود ہے، اور یہ سارے شیطان اپنے سارے دن کی کارگزاری بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروا دیا، کوئی کہتا ہے یہ گناہ کروا دیا، چوری کروا دی، جھوٹ بلوا دیا، رشوت دلوا دی، سارے گناہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے سردار میں نے ایک گناہ کروایا ہے۔ کیا کروایا بھائی؟ کہتا ہے میں نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈالی، اور لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ بالآخر طلاق ہو گئی۔ تو آقا فرماتے ہیں ابلیس اٹھ کر اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب تو چنگا کام تو کر کے آیا، کمال کام تو کر کے آیا۔ یعنی کہ ابلیس کے لیے پسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق کروانا ہے، اور اللہ کا ناپسندیدہ جو عمل ہے وہ طلاق ہے۔ تو یہ لڑائی کروانا شیطان کا کام ہے، اور وہ یہ جادو سیکھتے تھے۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان پر بھی تو آزمائش ہے نا، ہم سارے آزمائش کے اندر ہیں۔ ہم جو کرنا چاہتے ہیں اللہ طاقت دے دیتا ہے، اللہ کی طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہماری مرضی کے مطابق ہمیں طاقت دے دی جاتی ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو کہ ہم اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اسی سیدھے رائے تے پہنے ہیں یا پٹھے رائے تے پہنے ہیں۔ اختیار ہوگا تو ہم اختیار کریں گے نا جی، رستے چوز تو تب کریں گے نا جب اختیار ہمارے پاس ہوگا۔ تو اذن اللہ دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جدھر تم چلنا چاہتے ہو اذن مل گیا ہے، پوچھاں گا تو ہنو بات چو کہ تسی کی کرتے پئے ہو۔ ہمیں اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ یہ چیز سیکھتے تھے جس سے نقصان ہی پہنچاتے تھے اور اس سے نفع ان کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جو علم سیکھ رہے ہیں، فرمایا ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ یہ دنیا کے اندر ہی جو ہے پیسہ مال دولت دنیا میں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہونا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، فرمایا کتنی بری چیز ہے انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ قُرَّةُ عَيْنِي بِكَ یا رسول اللہ صلی